بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، بالآخر بے شمار تنازعات میں گھرے رہنے کے بعد جنرل باجوہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور دوسری جانب ایک اہم ترین خبر بھی سامنے آئی ہے، اور وہ خبر ہے عمران خان کو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے دی جانے والی ایک انوکھی دعوت کے حوالے سے، اور اس دعوت کے جواب میں عمران خان نے کیا کہا تھا، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے عہدے سے استعفیٰ انہوں نے کیوں دیا، اس کی کیا وجوہات بنی، اور جو خبریں ہیں اس حوالے سے کہ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا یا ان سے استعفیٰ لیا گیا، اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا کیریئر جو ہے وہ کس طرح سے مختلف تنازعات کے اندر جو ہے وہ گھرا رہا، اور کیا وجوہات بنی ان کے استعفے کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے کے اوپر وہ نومبر 2019 سے کام کر رہے تھے۔ نومبر 2019 میں پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے چیئرمین کے عہدے پر جنرل عاصم سلیم باجوہ کو تعینات کیا گیا۔ اس سے پہلے وہ پاکستان آرمی سے ریٹائر ہوئے، اور پاکستان آرمی سے ریٹائر ہونے سے پہلے وہ کور کمانڈر سدرن کمانڈ تھے، اور اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے۔ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر ان کے کیریئر کا جائزہ لیا جائے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر جو ان کا کیریئر تھا وہ بڑا ہی زبردست اور پرجوش تھا، کیونکہ انہوں نے آئی ایس پی آر کو جدید ترین تقاضوں سے جو ہے وہ ہمکنار کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن دنیا بھر میں جو بدل رہی تھی، دنیا بھر کے جو بدلتے ہوئے طریقے سے جو ماڈرن طریقے تھے اس سے انہوں نے آئی ایس پی آر کو ہم آہنگ کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو تمام تر معلومات ہیں وہ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا تک پہنچایا کرتے تھے، اور ان کے دور کے اندر جو ہے وہ آئی ایس پی آر کو پہلے کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہو کر جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد جب وہ کور کمانڈر کوئٹہ رہے سدرن کمانڈ کے سربراہ کے طور پر، تو اس وقت بھی جو ہے وہ ان کی یہ جو پوزیشن ہے یہ ایک بڑی مضبوط جو پوزیشن ہے وہ سمجھی جاتی تھی، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جو جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھی خاصے قریب جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جنرل عاصم سلیم باجوہ کا بیک گراؤنڈ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر ان کی تعیناتی ہوئی، پھر کیسے ان کا کیریئر جو ہے وہ تنازعات کا شکار ہوا، اور پھر کیوں کر انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ بھی دیا، اس کی کیا وجوہات بنی، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے عمران خان کو ایک انوکھی دعوت دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف عمران خان نے خود کیا ہے۔ آج جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کے دوران عمران خان نے کیا بتایا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں ان دونوں سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ ایک حیران کن انکشاف تھا، کیونکہ اس سے پہلے نواز لیگ کے حوالے سے تو خبریں آتی رہی ہیں کہ عمران خان کو میاں نواز شریف نے 90 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ نواز لیگ کے اندر شمولیت کی دعوت دی تھی، انہیں 20 نشستیں بھی آفر کی تھیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن آج عمران خان نے یہ بتایا کہ جب وہ سیاست میں آئے تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس موقع پر ملک کی جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں نواز لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی، ان کی جانب سے بھی انہیں اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کی کرپشن کو جانتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان دونوں پارٹیوں کو چیلنج کر دیا ہے، اور 3 سال سے گزشتہ 3 برسوں سے یہی جنگ چل رہی ہے کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر قانون سے بڑا نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر عمل کر کے دکھائیں گے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے کہ جن کی تعیناتی MP1 اسکیل کے تحت نومبر 2019 میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے طور پر کی گئی، اور یہ جو ان کی تعیناتی تھی یہ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 4 برس کے لیے تھی۔ اچھا، 4 برس کے لیے جب ان کی تعیناتی ہوئی تو جو پہلا تقریباً کچھ عرصہ تھا 8-10 ماہ کا، وہ تو جناب بڑے سکون سے گزرا، اور اپریل 2020 میں پھر ان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات بھی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا، اور ایسے موقع کے اوپر کئی آوازیں اٹھیں کہ ان کے پاس 2 اہم ترین عہدے ہیں، ایک چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا اور دوسرا جو ہے وہ معاون خصوصی برائے اطلاعات کا۔ اچھا، اسی دوران معاملہ آگے بڑھا تو گزشتہ برس اگست میں جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مشیروں کے اثاثہ جات کے حوالے سے کچھ جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں، تو ان کے اثاثہ جات بھی جو ہے وہ سامنے آئے۔ اس وقت جو ہے وہ ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے کچھ اعتراضات کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کم قیمت بتائی ہے اپنے اثاثہ جات کی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ اس وقت خبروں میں آئے جب اگست 2020 میں ایک ویب سائٹ کے اوپر ان کے اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے خبر چھپی
کہ ان دونوں کے جو ہیں وہ اثاثے ہیں بیرون ملک، اور بیرون ملک جو کچھ کاروبار ہے جو جنرل عاصم سلیم باجوہ کے بھائیوں کا ہے، اس کے اندر وہ بھی حصے دار ہیں۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا تو فوری طور پر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے سامنے آ کر نہ صرف اس خبر کی تردید کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے اوپر کوئی الزام ثابت ہوتا ہے تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ پھر یہ خبریں آئیں کہ ایک ملاقات کے اندر انہوں نے جو اپنا استعفیٰ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو پیش بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ثبوت فراہم کیے گئے ہیں عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے اور جو وضاحت پیش کی گئی ہے اس سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان مطمئن ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ تاہم کچھ عرصے بعد پھر یہ خبر آئی کہ جو معاون خصوصی کا عہدہ تھا اطلاعات کا، اکتوبر 2020 میں یعنی اگست میں یہ سارا تنازع جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور پھر اکتوبر 2020 کے اندر انہوں نے معاون خصوصی برائے اطلاعات کا جو عہدہ تھا اس سے انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، اب بس ساری صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جو کیریئر تھا وہ جو گزشتہ 2-2.5 برس ہیں اس میں جو ہے وہ خاصے تنازعات کا شکار رہا، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیاں بھی ہوئیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ خبریں بھی سامنے آئیں، لیکن اگرچہ انہوں نے ان تمام تر خبروں کو جو ہے وہ رد کر دیا، تردید کی، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی انہیں کام جاری رکھنے کا کہا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ملک کے سیاستدانوں کی جانب سے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، ان کی جانب سے جو ہے وہ کچھ اس قسم کی خبریں آتی رہیں، کچھ اعتراضات جو ہے وہ ان کے حوالے سے کیے جاتے رہے۔ تاہم عاصم سلیم باجوہ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور جو انہوں نے وضاحت دی جو ہے وہ ایک باقاعدہ ٹویٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ تفصیلات بھی جو ہیں وہ پیش کی اپنے احساسات کے حوالے سے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ساکھ کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی اس کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو تمام تر وضاحت ہے وہ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تاہم آج پھر یہ خبر آئی کہ عاصم سلیم باجوہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، اور عمران خان نے جو ہے وہ ان کا یہ جو استعفیٰ ہے وہ قبول کر لیا ہے، اور خالد منصور کو معاون خصوصی سی پیک تعینات کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے خالد منصور کی جو تعیناتی تھی اس کا انہوں نے خیر مقدم کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم سلیم باجوہ اب سی پیک کو نہیں دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے شہباز گل، انہوں نے بیان میں کہا کہ عمران خان نے خالد منصور کو تعینات کر دیا ہے، اور وہ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات دیکھیں گے۔ دوسری طرف عاصم سلیم باجوہ، جنرل عاصم سلیم باجوہ نے جو ہے وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ میں نے بطور چیئرمین 2 سال مکمل کر لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے سی پیک جیسے اہم ادارے کو جو ہے وہ چلانے کا موقع دیا ہے۔ اب اگر خالد منصور کے حوالے سے بات کر لی جائے، کیونکہ اس حوالے سے کچھ لوگ اس کے اندر کنسپریسیز تھیوریز جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے، انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام تر جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں اگر سی پیک کے دیکھے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر کام جو ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ مکمل کر چکے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان کو وزٹ بھی کرایا گیا تھا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہنچے تھے گوادر میں، وہاں انہوں نے مختلف منصوبوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا تھا، اور سی پیک اب تک جتنا کام ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی تمام تر اپڈیٹس جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کو دی گئی تھیں، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ عاصم سلیم باجوہ جتنے بھی اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، اور ان کے قریبی ذرائع کے مطابق ان کی تعیناتی جو ہے وہ اگرچہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 4 سال کے لیے، لیکن ان کے قریبی ذرائع نے یہ کہا تھا کہ وہ تقریباً 2 سال کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اگرچہ ان کے یہ 2 سال جو ہیں وہ نومبر 2021 میں پورے ہونے تھے، لیکن ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وقت سے پہلے ان کے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں وہ انہوں نے جو ہے وہ وقت سے پہلے مکمل کر دی گئی ہیں، اور اب دیگر جو مینیجریل قسم کے معاملات ہیں اس کے لیے جو ہے وہ نئے چیئرمین سی پیک اتھارٹی جو لگائے گئے ہیں خالد منصور، وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکیں گے۔ ان کے متعلق بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے کہاں کام کر چکے ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر رہ چکے ہیں جناب ہب پاور کمپنی کے، آئی پی پیس ایڈوائزری کونسل کے چیئرمین، اور اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے بھی وہ صدر رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خالد منصور صاحب جو ہیں وہ چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کا بھی ایک بڑا ہی وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کی شمولیت سے یہ جو بڑے منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، یہ کہنا ہے جناب وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو ان سارے معاملات کے اندر کوئی کنسپریسیز تھیوریز ڈھونڈ رہے ہیں
کہ شاید کسی دباؤ کی وجہ سے یا جو الزامات لگے جنرل عاصم سلیم باجوہ کا اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، ان کی خدمت میں جو قریبی ذرائع ہیں یا جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ تمام ٹیکنیکل اسپیکٹس اس کے مکمل کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور اب جو انتظامی امور ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں خالد منصور صاحب۔ اس لیے عمران خان جو کہ کپتان ہے اس ٹیم کے اور انہیں پورا اختیار ہے اپنی ٹیم کے اندر تبدیلی کرنے کا، اب اس اہم موقع کے اندر انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر تبدیلی کی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ اعتماد میں لیا جا چکا تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو، کیونکہ عمران خان کی جانب سے بھی انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تقریباً 2 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنا یہ ٹاسک پورا کرنا ہے، اور جو ہی عاصم سلیم باجوہ نے اپنا یہ ٹاسک پورا کیا تو اس کے بعد ان کی جگہ پر جو ہے وہ اب آگے لایا گیا ہے خالد منصور کو۔ تو یہ تھی دوستو تمام تر تفصیلات، اہم معاملات، آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔